بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر ہمیشہ کی طرح ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ جی، آج ہم اپنی فورسز کے اوپر بات کریں گے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنی فورسز کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بتا سکیں کہ ہمارا ملک اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا، بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ تو چلیں آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنے سکون سے سوتے ہیں، اس کا ریزن ہے ہماری فورسز۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو ہم ہمیشہ اپنی فورسز کو یاد کرتے ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں، ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو ہم اپنی فورس سے ہیلپ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ یہ آج میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے، مطلب جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، 10-12 سال کے یا 15 سال کے، تو ہماری فورسز کو بڑے پیار سے، بڑے تمیز سے اس کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہماری فورسز کو کچھ لوگ، کچھ ایک مخصوص ٹولہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، اگر ہماری فورسز نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، زیرو ہیں۔ اس کی مثال آپ لے لیں، عرب کنٹریز کی حالت دیکھ لیں، کچھ اور کنٹریز کی حالت دیکھ لیں۔ جس ملک کی فورس مضبوط ہے، اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں، خبر آتی ہے بلاسٹ ہو گیا، ہمارے سپاہی شہید ہو گئے، ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہو گئے۔ تو کس لیے وہ شہید ہوتے ہیں؟ ہم عوام کے لیے، تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ لیکن ہمیں اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنی فورسز کے اگینسٹ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آخر ایسے کون وہ لوگ ہیں جو ہمیں فورسز کے اگینسٹ کرتے ہیں، ہماری فورسز کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ملک کے ایجنٹ ہوں، ہو سکتا ہے وہ لوگ پیسہ کھاتے ہوں، ہمارے ملک کے جو سیکریٹ ہیں ان کو بیچتے ہوں۔ پلیز ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں جو ہماری فورسز کے اگینسٹ کوئی بات کرتا ہے۔ صرف آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آج ہماری جتنی بھی سرحدیں ہیں، اگر وہ محفوظ ہیں تو اس فورسز کی وجہ سے۔ فورسز مینس کہ ہماری نیوی، ہماری فوج، ہماری ایئر فورس، ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہماری فورسز جتنی بھی ہیں، وہ سب اس وجہ سے آج ہم سکون سے، آزادی سے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں۔ کوئی بھی مشکل پریشانگی ہوتی ہے تو ہمارے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان چند گندے لوگوں کی وجہ سے باتیں سنتے ہیں۔ ہم ان کا منہ کیوں نہیں توڑتے؟ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہماری فورسز کا بھی قصور ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا، لیکن پوری فورسز کو ہم غلط کہیں، یہ غلط ہے۔ خدا کے لیے اپنی فورس کو غلط مت کہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 20 سال سے جو ایک جنگ چل رہی ہے، اس کے بیچ میں کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، کتنے ایئر فورس کے لوگ، کتنے نیوی کے لوگ، کتنے فوج کے لوگ، کتنے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لوگ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہمیں اس لیے بھی نہیں بتایا جاتا کہ ہم لوگوں کو کوئی پریشانگی نہ ہو۔ ہر چیز وہ اپنے پہ سہ جاتے ہیں۔ پھر
ہمارے سیاستدان اور کچھ لوگ ہماری فورس کے اگینسٹ بولتے ہیں، ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ، جن سے ہر طرح کی مدد لیتے ہیں یہ لوگ، اور انہی کو اٹھ کے برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، ایک فورس ہمارے ملک میں جو بہت زیادہ بدنام ہے اس کا نام ہے پولیس۔ اگر ہم پولیس کو بھی اپنی فوج کی طرح بنا لیں تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری پولیس کا بھی ایک رتبہ بڑھ جائے گا، ان کے آفیسر کا رتبہ بڑھ جائے گا، لیکن کون کرے گا؟ ہمارا پولیٹیشین تو نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ کریں گے تو ان کے اپنے گلے میں پھندا بن جائے گا۔ تو اس لیے دوستو، جیسے کہ 6 ستمبر، 14 اگست، 23 مارچ اور جو بڑے دن ہوتے ہیں، ہم ان کو تو بڑے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں ہر وقت منانا چاہیے، نہ کہ صرف جب یہ دن آئے تب ہم منائیں۔ پلیز میں یہ کہوں گا کہ اپنے فورسز کے خیر خواہ بن جائیں، ان کے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ آپ کو پتہ ہے، بہت ہمارے فوجی ایسے دوست ہیں جو سالوں سال گھر نہیں آتے، 6 مہینے، 1 سال بارڈر پہ کھڑے ہیں ہمارے لیے۔ جیسے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کارگل وار میں نے دیکھی ہے، میں نے کور کی ہے، افغانستان میں وار ہوئی ہے، میں نے کور کی ہے، ہمارے وزیرستان ایریا میں میں بہت دفعہ گیا ہوں فورسز کے ساتھ۔ بہت مشکل سے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارا جانا سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن وہ ہمارے لیے اتنی مشکلیں سہتے ہیں تاکہ ہم لوگ سکون سے رہ سکیں، سکون سے سو سکیں۔ تو پلیز جو بھی ہمارے ملک کے اگینسٹ، ہماری فورسز کے اگینسٹ بات کرتا ہے تو اس کا منہ توڑیں، کیونکہ 15-20 سال سے یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور ان کو ہم شٹ اپ کال دیں۔ ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں، جو ہمارے ملک کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، تب ہم اور زیادہ سیف ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری فورسز کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پلیز ہم لوگوں کا بھی کوئی فرض ہے کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ قدم ملا کر چلیں، اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو بتائیں ہماری فورسز کیا ہے، کتنی محنت کرتی ہے، کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، کتنے لوگ سالوں سال اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے۔ ایسے فوجی بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے چہرے تک نہیں دیکھے، اور بچوں نے اپنے ماں باپ کے چہرے نہیں دیکھے، تو پھر ہم لوگوں کی باتوں میں کیوں آئیں؟ پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب دوستوں سے، بچوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، کہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی اگر بولے تو اس کا منہ توڑ دیں، دوبارہ کسی کی جرأت نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔